بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مustقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 11 نومبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 34 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقین جانو عہد کے بارے میں تمہاری باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو میں آج کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو پوری دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ بہت سارے پاکستانی اور انڈین بھائیوں نے یہ سوالات کیے کہ وہ وایا دبئی یا بحرین کے سعودی عرب آئیں تو کیسا رہے گا۔ یاد رکھیں دوستو، اس وقت میں خود سعودی عرب میں موجود ہوں۔ میرے کئی جاننے والے جو دوست ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنی فیملیز کو بھی وایا دبئی سعودی عرب میں بلا لیا ہے۔ 14 دن وہاں انہوں نے کرنٹائن کیا۔ ان کے کچھ ریلیٹیو وہاں موجود تھے جنہوں نے ان کو سپورٹ کی، لہٰذا ان کا زیادہ خرچہ نہیں ہوا، مگر تمام اقدامات وہی ہیں جو کوئی بھی غیر ملکی پاکستان یا انڈیا سے آتے ہوئے کرتا ہے۔ لہٰذا آپ تمام لوگ جو کہ فلائٹس کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہیں، پاکستان اور انڈیا میں کوئی روزگار نہیں، اور آپ آنا چاہتے ہیں سعودی عرب میں جہاں پر آپ کی ملازمت بھی برقرار ہے، تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ وایا کرتے ہوئے سعودی عرب میں آ جائیں۔ یاد رکھیں انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں کبھی بھی اعلامیہ جاری ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب میں جو حالات اور واقعات ہیں وہ کافی بہتری کے بارے میں اس وقت جا رہے ہیں، جس کی اطلاعات آپ تمام بھائیوں کو پہلے بھی دی جا چکی ہے۔ اس کے باوجود میرے بہت سارے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل فلائٹس کھلنے کی خبر کب آئے گی، فلائٹس کیوں نہیں کھل رہی؟ دوستو، یہ تو سعودی حکومت کی اپنی پالیسی ہے، وہ اپنے ملک کے لحاظ سے جب مناسب ہوگا بہتر فیصلہ کر دیں گے، مگر سعودی عرب میں جو حالات اور واقعات پچھلے دنوں دیکھے گئے، کرنٹائن سینٹر کا قیام یا دیگر اہم ترین اقدامات، بہت سارے جو بڑے بڑے شعبوں میں کرنٹائن لیول پر احتیاطی تدابیر میں بہت نرمی کی گئی، ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ امید ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس کھلنے کے بارے میں انشاءاللہ جلد اعلامیہ کبھی بھی جاری ہو سکتا ہے۔ حتمی تاریخ آپ تمام بھائیوں کو نہیں دی جا سکتی۔ وہ تمام غیر ملکی افراد جنہیں سعودی عرب آنے کی بہت زیادہ جلدی ہے اور واقعی آپ کے لیے حالات اپنے ملکوں میں سازگار نہیں، تو بہتر ہے کہ آپ وایا کرتے ہوئے سعودی عرب میں آ جائیں اور روزگار کے لیے جو بھی آپ کے یہاں اقدامات ہیں اسے کنٹینیو کریں، کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے بہت سارے غیر ملکی افراد سعودی عرب میں مسلسل وایا کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ بہت سارے میرے جاننے والوں نے فیملی تک یہاں سعودی عرب میں وایا کرتے ہوئے بلا لی ہیں، لہٰذا آپ تمام بھائیوں کو دونوں مشورے دے دیے گئے، ان میں سے جو بہتر لگے آپ اقدامات کریں۔ انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں سعودی حکومت کا جیسے ہی کوئی اعلامیہ جاری ہوگا فوراً بغیر کسی تاخیر کے آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر دیا جائے گا۔ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے تمام کمپنیوں، مؤسسوں اور کفیلوں کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ 1 جنوری 2022 سے وہ تمام کانٹریکٹ جو پیپر لیول پر ہوں گے، ورکرز کے ساتھ کیے گئے ہوں گے، وہ تمام منسوخ سمجھے جائیں گے۔ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے کیوا پلیٹ فارم جو اس وقت جاری کیا گیا ہے، جس میں تمام کمپنیوں کو واضح ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ 1 جنوری 2022 سے پہلے تمام ورکرز کے کانٹریکٹ اس پر اپلوڈ کریں۔ اس میں ورکرز اور کمپنیوں کو دونوں کو فائدہ ہے، کیونکہ بہت سارے مسئلے مسائل کانٹریکٹ نہ ہونے کی بنا پر کفیلوں کے ذریعے یا ورکرز کے ذریعے کمپنیوں کے ساتھ طے نہیں ہو پاتے، اور بہت زیادہ مسئلے مسائل لیبر قوانین کے لحاظ سے سعودی عرب میں دیکھے گئے ہیں۔ تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ باقاعدہ معاہدہ حکومت کی زیر نگرانی کوئی ادارہ سر انجام دے۔
اسی بنیاد پر کیوا پلیٹ فارم سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے جاری کیا گیا، جس میں تمام کمپنیوں کو یہ واضح ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ نیا سال شروع ہونے سے پہلے وہ اس بارے میں حتمی اپنی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اسے فائنلائز کریں، کیونکہ اس کے بعد کوئی بھی ہارڈ کاپی یعنی جو بھی لکھت پڑھت کے لحاظ سے معاہدے کیے جائیں گے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے، کسی بھی عدالتی نظام میں اسے پیش نہیں کیا جا سکے گا۔ تمام عدالتیں سعودی عرب کی 1 جنوری 2022 سے صرف وہی معاہدے قبول کریں گی جو سعودی عرب میں کیوا پلیٹ فارم کے ذریعے کمپنی اپنے ورکر سے کریں گی۔ اس میں انشاءاللہ غیر ملکی افراد کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ سعودی وزارت افرادی قوت اسے بہت باریک بینی سے یعنی کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے۔ سعودی سیکرٹری صحت کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں کرونا کی نئی شکلوں سے تشویش کی کوئی بات نہیں ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ یورپی ممالک میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے باوجود دنیا بھر میں وبا کے حوالے سے صورتحال کافی سٹیبل یعنی مستحکم ہو چکی ہے۔ سیکرٹری صحت نے مزید کہا کہ یورپی ممالک میں کرونا کے نئے کیسز میں 7% اضافہ دوبارہ سے ریکارڈ پر آیا ہے، تاہم مملکت میں تشویش کی کوئی بات نہیں، صورتحال کنٹرول میں ہے۔ سعودی وزارت صحت نے مختلف قوانین اور SOPs کی مدد سے کرونا وائرس کی جو خلاف ورزیاں ہیں اس پر قابو پانے کے لیے کہا، ویکسین کا دائرہ وسیع کرنے کے بارے میں مزید اطلاعات آ سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، وزارت صحت نے ویکسین کا پہلا مرحلہ 17 دسمبر 2020 اور دوسرا مرحلہ 18 فروری 2021 کو شروع کیا تھا۔ پورے سعودی عرب میں تقریباً 2.5 کروڑ سے زیادہ دونوں خوراکیں لینے والے افراد موجود ہیں، جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی افراد شامل ہیں، جبکہ 4.5 کروڑ کے قریب لوگوں نے پہلی خوراک لے لی ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامیہ نے رات کے وقت خواتین کو روضہ شریف کی زیارت کی اجازت دے دی ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامیہ نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ خواتین اب رات کے وقت بھی روضہ شریف کی زیارت کر سکتی ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جو خواتین رات کے وقت روضہ شریف کی زیارت کرنا چاہیں وہ شمال کی جانب سے باب عثمان گیٹ نمبر 24 اور جنوب کی طرف سے باب مکہ گیٹ نمبر 37 سے روضہ شریف پہنچ سکتی ہیں۔ واضح رہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامیہ نے مسجد نبوی میں روضہ شریف میں نماز اور روزہ اطہر پر حاضری کے اوقات اور ٹائمنگ متعین کیے ہوئے ہیں۔ انتظامیہ نے کہا کہ زیارت اور نماز کے لیے آنے والے اعتمرنا ایپس کے ذریعے اجازت نامے لازماً حاصل کریں۔ 12 سال سے چھوٹی عمر کے بچوں کو ساتھ نہ لایا جائے، کیونکہ قوانین کے مطابق 12 سال سے چھوٹے بچوں کو آنے کی ابھی اجازت نہیں ہے۔ سعودی وزارت تجارت کی نگراں ٹیموں نے مشرقی ریجن میں بغیر لائسنس زیورات تیار کرنے والے کارخانے پر چھاپہ مار کارروائی کر کے سونے کے زیورات اور خام سونا برآمد کر لیا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد بغیر لائسنس کے سونے کا کاروبار کر رہے تھے اور گھروں پر زیورات تیار کر کے مارکیٹ میں سپلائی کرتے تھے۔ سعودی وزارت تجارت کو اطلاع ملی تھی کہ کچھ افراد اس طرح کے کاروبار میں ملوث پائے گئے ہیں، غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں کاروبار کر رہے ہیں۔ اس بارے میں 7 فلیٹس ان افراد نے کرائے پر حاصل کیے تھے اور ایک بڑا کارخانہ قائم کیا تھا۔ سعودی وزارت تجارت نے بتایا کہ فلیٹ سے سونے کے 400 زیورات اور 2.5 کلو سے زیادہ خام سونا برآمد ہوا، جبکہ معروف تجارتی برانڈ کی مہریں بھی برآمد کی گئی ہیں۔ زیورات کی تیاری میں استعمال ہونے والے آلات اور غیر قانونی غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور قوانین کے مطابق ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔